بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک وآلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں ہم انشاءاللہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت کا پہلو ذکر کریں گے، جس میں انشاءاللہ اپنے نبی پاک امام الانبیاء خاتم النبیین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات مبارک کا ذکر کریں گے۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ گزشتہ ہماری ویڈیوز میں بھی آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج شروع کرتے ہیں ظہور برکت۔ آج کی نشست میں پہلا معجزہ کیا آ رہا ہے؟ ظہور برکت، برکت کا ظاہر ہونا۔ جیسے سنن کبریٰ بیہقی نے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حنظلہ ابن حزیم رضی اللہ عنہ، ایک صحابی تھے حضرت حنظلہ ابن حزیم رضی اللہ عنہ، ان کے سر پر اپنا ہاتھ مبارک رکھا اور ان کے حق میں دعا برکت کی۔ تو یہ حال ہو گیا تھا کہ کسی آدمی کے منہ میں اگر ورم ہو جاتا، سوزش ہو جاتی، یا بکری کے تھن جو ہیں ان میں ورم ہو جاتا، اور وہ ورم والا محل جو ہے ان کو حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کے سر کے اس جگہ پہ لگایا جاتا جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسح فرمایا تھا۔ تو اب ان کا ورم جاتا رہتا۔ سبحان اللہ۔ آدمی ہوتا یا جانور ہوتا تو اگر کسی کو ورم ہو جاتا تو اس ورم والی جگہ جب جناب حضرت حنظلہ ابن حزیم رضی اللہ عنہ کے سر مبارک کے اس حصے پہ جب ورم والی جگہ لگائی جاتی جہاں سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسح فرمایا تھا، تو اب وہ ان کا ورم جاتا رہتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم الشان معجزہ ہے۔ پھر اسی طریقے سے دیکھیں شفاء مرضی، مریضوں کو شفا یابی کے حوالے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ، مصنف ابن ابی شیبہ، امام ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت حبیب ابن فدیک رضی اللہ عنہ، حضرت حبیب ابن فدیک کے باپ کی آنکھوں میں پھلی پڑ گئی۔ اب وہ جو ہے ان کو نظر نہیں آ رہا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھوں پر دم کیا، تو اسی وقت ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ سبحان اللہ، دم فرمایا تو آنکھیں اچھی ہو گئی۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے انہیں 80 برس کی عمر میں سوئی میں ڈورا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو راوی روایت بیان فرما رہے ہیں صحابی رسول فرماتے ہیں 80 سال کی ان کی عمر تھی اور سوئی کے نکے میں جو ہے وہ داغ ڈال رہے تھے۔ تو سبحان اللہ، کیا شان ہے۔ قہر بے ادباں، یہ اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ جو واقعہ آ رہا ہے اس میں نعوذ باللہ اللہ تعالی ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہم پوری امت کو ہمیشہ بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، باادب رکھے۔ تو بے ادبوں پہ پھر قہر کیسے نازل ہوتا تھا؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ نے روایت نقل کی ہے، امام صاحب مسلم نے، مسلم شریف نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ سلمہ ابن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا تھا۔ کھبا ہاتھ نالنا، یہ کھبا ہاتھ جو ہے بائیں ہاتھ، اس سے کھانا کھا رہا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدھے ہاتھ سے کھانا کھاؤ۔ تو اس نے کہا، اب توجہ کریں، تو اس نے کیا کہا کہ سیدھے ہاتھ سے میں کھا نہیں سکتا ہوں، حالانکہ ہاتھ اس کا اچھا تھا پہلے۔ یہ بات اس نے غلط بے باکی سے کہی، برائے استنکاف، یعنی جیسے ہلکا بندہ محسوس کرتا ہے، کم بات محسوس، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو تب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ جب اس نے برائے استنکاف معمولی سمجھتے ہوئے یہ بات کہہ دی اور خلاف حقیقت نعوذ باللہ جو ہے کہہ دی، تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو سیدھے ہاتھ سے نہ کھا سکے گا۔ اس کا ایسا ہی حال ہو گیا کہ سیدھا ہاتھ اس کا جو ہے وہ کام سے جاتا رہا اور منہ تک بھی وہ نہیں پہنچ سکتا تھا۔ توبہ نعوذ باللہ من ذالک، توبہ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالی ہم سب کو تمام قسم کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی آل کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے۔
تو صحابہ کرام کی بے ادبیوں سے محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ، اولیاء کرام کی بے ادبیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ سب آمین جو ہے کمنٹس میں لکھ دیجئے گا۔ تو آگے جو ہے عظیم الشان معجزہ آ رہا ہے، اور زبان سے کہہ بھی لیجئے گا اور لکھ بھی دیجئے گا آمین۔ عالم جنات کے حوالے سے جو ہے معجزہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نقل کیا ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ایک لمبی حدیث مبارک نقل کی ہے کہ ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ، تو راستے میں ایک گاؤں میں پہنچے۔ اس گاؤں کے آدمی جو ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر سن کر جو ہے گاؤں سے باہر منتظر تھے، انتظار کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس گاؤں میں ایک عورت نوجوان ہے اور اس پر ایک جن عاشق ہوا ہے، اس پر آ چڑھا ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، قریب ہے کہ وہ جو ہے دنیا سے چلی جائے، ہلاک ہو جائے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کو دیکھا کہ بہت خوبصورت تھی، جیسے چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا کر فرمایا کہ اے جن، آپ نے خطاب فرمایا اے جن، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس عورت کو چھوڑ دے اور چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرماتے ہی وہ عورت ہوشیار ہو گئی اور جو ہے اپنے منہ پر نقاب لینے لگی اور مردوں سے شرم کرنے لگی اور بالکل صحیح ہو گئی۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے۔ اور پھر اسی طریقہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، میزبان ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ میزبان صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے ایک بخارا میں خرمہ بھرے رہتے تھے، یعنی ایک ان کا بنا ہوا تھا کپڑے کا پھیلا، تو اس میں جو ہے وہ کھجورے بھرے رہتے تھے۔ تو ایک جنیاں آ کر اس میں سے نکال کر لے جاتی، جنیاں اور اس سے کھجورے نکال کے لے جاتی۔ انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں اس کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور اب جب کہ اس کو دیکھو تو یوں کہنا بسم اللہ عجیبی رسول اللہ، یوں کہنا، یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر چل۔ انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پھر اس کی قسم کھانے پر کہ اب نہ آؤں گی چھوڑ دیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ ہے، باوجود اس کے کہ مومن نہ ہونے کے بعض آپ کے نام مبارک کی برکت سے وہ گرفتار ہو گئی۔ اور پھر چاند دیکھیں، عالم افلاک کے معجزات کے، چاند دو ٹکڑے ہو گیا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آسمانوں میں، یہ ان فضاؤں میں جو ہے معجزہ ہے، ان فضاؤں میں۔ اور پھر جو ہے اسی طریقہ سے ایک واقعہ آج مزید نقل کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ بھی نشست میں۔ تو اس مٹی اور زمین اور خاک کے متعلق ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، صحیحین کے اندر ہے، یعنی صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہجرت کے سفر میں ہمارا پیچھا کیا ایک شخص نے، اس کا نام تھا سراقہ بن مالک۔ تو میں نے اسے دیکھ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایک شخص نے آ لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، غم مت کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سراقہ کے لیے بد دعا کی تو اس کا گھوڑا جو ہے پیٹ تک زمین میں دنس گیا، اور اس نے کہا کہ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم دونوں صاحبوں نے میرے لیے بد دعا کی ہے، اب دعا کرو میں نجات پاؤں، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ تمہارے اب پیچھے نہیں آؤں گا، یعنی میں تمہارے طلب کرنے میں نہیں آؤں گا، تلاش کرنے میں نہیں آؤں گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نجات کے لیے دعا کی، اس نے نجات پائی اور پھر گیا، اور جو کہ اسے ملتا تھا اسے پھیر دیتا تھا اور کہہ دیتا تھا کہ ادھر کوئی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم الشان معجزہ زمین کے متعلق کہ زمین نے اس سراقہ بن مالک کو یہاں تک دنسا لیا، آدھا وجود اس کا دنس کیا، اور جب اس نے جو ہے معذرت کی، معافی چاہی، منت سماجت کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ تو رحمت للعالمین ہیں، آپ نے اس کی نجات کے لیے جو ہے دعا کر دی، جس سے اس کو نجات مل گئی، اور پھر واپس وہ لوٹ گیا۔ تو انشاءاللہ ہم مزید آنے والی ویڈیوز میں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم الشان معجزات کا ذکر کرتے رہیں گے۔ تو آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جو بھی
ہمارے بھائی بہنیں، ہمارے بیٹے بیٹی ہمارے اس چینل پہ آ رہی ہیں اور وزٹ کرتی ہیں، ہماری ویڈیوز کو دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، تو اب وہ پلیز ہمارے اس چینل کو جو ہے سبسکرائب ضرور کریں، یعنی سرخ بٹن کو دبائیں، اور پھر جو ہے سرخ آج کل یوٹیوب میں سرخ نہیں بلکہ سیاہ رنگ کا بٹن آ رہا ہے سبسکرائب، تو اس سبسکرائب بٹن کو دبا دیں، اور پھر جو ہے نیچے سے فہرست آئے گی تو آل پریس کر دیں، اوپر لکھا ہوگا آل AAA، تو اس سے آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔